اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصرين ومعين. فقال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلی العظیم. موضوع سخن مہدویت و جہانی شدن یا گلوبلائزیشن. جلسے اول کے اندر ایک اہم مقدمے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کل انسانیت کو حق اور باطل کے لشکر میں تقسیم کیا گیا ہے، اور مختلف میدانوں میں، پہلوؤں میں ان دونوں لشکروں کے درمیان مقابلہ، مبارزہ، ایک دوسرے پر غلبہ پا کر اپنے مکتب و نظریے کے مطابق مقاصد حاصل کرنا اور معاشرے کو آمادہ و رام کرنا ہے. اور مہدویت جو الہی گلوبلائزیشن کا نظام ہے، منصوبہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان مقدمات کی طرف توجہ اہم ہے، ضروری ہے و لازم ہے. دوسرا ایک مقدمہ جو اس نظریے و نظام کو سمجھنے کے لیے اہم ہے، قرآنی ایک سنت قاعدہ جو تمام انسانوں پر، ان کے ارادوں پر، ان کے اعمال پر حاکم ہے، وہ قانون تمحیص، محض ہونا، و تمحیق، محق ہونا. لشکر حق و باطل ایک تقسیم کے مطابق کل انسان اس کیٹیگری و تقسیم کے اندر آتے ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں نے کفر و باطل راہ لی ہے اور جن لوگوں نے ایمان و حق کا راستہ چنا ہے، یہ دونوں گزر زمان و مکان کے ساتھ with the passage of time محض ہو رہے ہیں اس راہ میں. جنہوں نے راہ باطل کو لیا اور اس پہ ڈٹے رہے، دن بدن یہ اسی راہ میں قوی، خالص، محض ہو رہے ہیں، اور ان سے حق کے قوانین، ضابطے، روشیں جو ہے وہ اپنے آپ سے ان کو دور کرتے ہیں، اور ان سے گویا خالص ہو کر باطل کی راہ میں مقتدرانہ و قدرت مندانہ طریقے سے اگلے مراحل کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 141 کے اندر یہ سنت بیان کی گئی ہے. لشکر حق جنہوں نے حق کا راستہ چنا اور جنہوں نے خدا کو اپنا خالق و رب مانا اور اپنے آپ کو عبد خدا مانا اور خدا کی مرضی کے مطابق چلنا اپنے لیے واجب قرار دیا بصیرت و شعور کے ذریعے سے، یہ بھی دن بدن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قوی ہو رہے ہیں، مقتدر ہو رہے ہیں. ان کے تجربات میں، ان کے اصولوں میں، ان کے قدرت میں، ان کی بصیرت میں، ان کے انگیزوں میں، ان کے ارادوں میں دن بدن قدرت آتی جا رہی ہے. جیسے پہلے جلسے میں عرض کیا، لشکر حق و باطل کا مبارزہ شروع میں انفرادی طور پر ہوا. مثلا حضرت آدم اور شیطان یا حابیل اور قابیل، یہ نمونے ہیں حق اور باطل کے اولین مبارزے اور ٹسل و کلیش کا. اس کے بعد دونوں جریان مقتدر ہوئے، انفرادی حد سے بڑھ کر قومی حد تک، ایک قوم کی حد تک یہ جریان اور دو پروسیسز، دو جبہے، دو لشکر آئے. حضرت نوح کے اثر میں حکومت نہیں تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات قوم کی رہنمائی، قوم کی آگہی، یا قوم کو ہدایت کی راہ پر رکھنا یا باطل راہ سے دور کرنا، ان موارد میں ہیں، یعنی قوم کی حد تک. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے اثر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے امام اور نمرود باطل کے امام، اور یہ حکومتی حد تک آ گئے. اور وہاں دیکھیں حکومتی احکام ہیں، یعنی انہیں قتل کرے، انہیں زندان میں ڈالا جائے، انہیں پھانسی دی جائے، یہ سب حکومتی احکام ہیں. خوب، یہاں پر لشکر حق و باطل ارتقا کر کے سنت تمحیص دونوں محض ہوتے گئے، اور دونوں ایک دوسرے سے جو ہے اپنی راہ کے علاوہ دیگر تعلیمات، اسوے، روشوں کو دور کر رہے ہیں اور خالص کر رہے ہیں. لشکر حق باطل، لشکر کی ملاوٹیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو نکال باہر کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اقتدار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ محض اور پیوریفائی ہو رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ، رسول اکرم، کربلا و امام مہدی کے دور میں لشکر حق و باطل دونوں مقتدر پوزیشن میں آئیں گے. دونوں کے پاس طول تاریخ کے اپنے وارثین کا
جو ہے تجربہ ہوگا، ان کی صلاحیتیں ہوں گی، ان کا جو ہے ان کی روشیں، ان کے ابزار اپنے جدید ترین طرز کے مطابق ہوں گے۔ یعنی آج کا مثلا استکباری نظام، استعمار فرانو، یہ شیطانی آکٹوپس، طول تاریخ کے جتنے شیاطین گزرے ہیں، قابیل سے لے کر فرعون و نمرود و یزید، سب کے تجربات کو حامل ہے، سب کی روشوں کو حامل ہے۔ اور اسی طرح آج کے زمانے کا مثلا نظام ولایت فقیہ جو آج کے عصر غیبت کبریٰ میں اہل البیت علیہم السلام نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی و لشکر حق پر باقی رکھنے و لشکر کفر کو شکست دینے کے لیے جو نظام تجویز دیا ہے، وہ نظام ولایت فقیہ ہے، اور یہی منتہی ہوگا نظام امام مہدویت کی صورت میں، اس نظام کے لیے گراؤنڈ فراہم کرے گا۔ ان کے پاس بھی یہ بھی وارث ہیں ایک سلسلے کے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے اسی سنت کی طرف اشارہ کیا جب یزید کے گورنر نے بیعت طلب کی، تو مثلی لا یبایع لمثلی، میں اس جیسے کی، نہ اس کی، اس جیسے کی یعنی ایک طولانی تاریخ و سلسلہ ہے، مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا، کسی بھی زمانے میں یہ بیعت طلب کی جائے۔ خوب دونوں کے پاس تجربات ہیں طول تاریخ کے، اور دن بدن دونوں محض ہو رہے ہیں۔ آج کا استکباری شیطانی جبہہ باطل کا لشکر ہے، وہ طول تاریخ کے تمام باطل لشکروں سے باطل کی راہ میں خالص تر ہے، باتجربہ ہے، مقتدر ہے، اور آج کا لشکر حق بھی اسی پروسیس کے تحت، اسی سنت کے مطابق مقتدر ہے، اور الہی روشیں اور تجربات ان کے پاس پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ یعنی دونوں اقتدار کے اوج پر ہوں گے، اور یہ اوج اپنے اوج کو پہنچے گی جب امام مہدی علیہ السلام الہی قرآنی تمدن کے ذریعے کفر و لشکر کے تمدن کو اپنے آخری نہائی شکست سے دوچار کریں گے۔ دونوں اپنے اوج پر ہوں گے، اور یہ تاریخی ترین شکست اس بابت شمار ہوگی کہ دونوں اپنے اوج پر آ کر ٹکرائیں گے۔ خوب جیسے زیارت وارثہ کے اندر بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، یعنی السلام علیکہ یا وارث آدم صفات اللہ، حضرت آدم و نوح و حضرت عیسیٰ و ابراہیم و حضرت موسیٰ کے وارث ہیں، اور اسی امام حسین کے وارث امام زمانہ ہے، یا لسارات الحسین، وہ خون حسین کا انتقام لیں گے لشکر کفر و باطل سے۔ لہٰذا دونوں کے پاس دونوں کے تجربات، دونوں کے روشیں ہیں۔ جیسے سورہ قصص کے اندر فرعونی نظام کے کچھ تاریخی ضابطے بیان کیے، ان فرعون علا فی الارض، علو و استکباریت اس فرعون نے دکھانی ہے، خواہ وہ یزید ہو، خواہ وہ فرعون ہو، یا آج کا استکباری نظام ہو، اور اس نے کیا کرنا ہے، یستضعف، یعنی یہ مستضعف کرے گا، ضعیف کرے گا ملتوں کو، ان کے وسائل کو لوٹ کر، منہم طائفتاً یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ان کے شیر دل جوانوں کو قتل کرے گا، اور ان کی خواتین کو بے حیائی کا ایڈورٹیزمنٹ بنا کے ان سے بے حیائی پھیلائے گا، انہ کان من المفسدین، اور یہ اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، اقتصادی، تمدنی فساد پھیلائے گا، اور اس فساد کے مقابلے میں اس کو ختم کرنے کے لیے ہر زمانے کا الہی راہبر آ کر ہر زمانے کے فرعون سے ٹکرا کر ہدایت کو عمومی کرے گا، ہدایت کی بنیاد پر اجتماعی سسٹمز بنائے گا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو لشکر حق و امام حق کی پیروی میں حق کے لشکر کے ساتھ دینے اور اس راہ میں خالص و مخلصانہ طور پر وارد و داخل ہونے کے لیے توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔